علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ حضرات، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد پہ تعمیر ہونے والی عمارت ہے۔ تو اگر بنیاد درست ہے تو عمارت آپ کی کامیاب ہے، بنیاد ہی اگر کمزور ہے یا خراب ہے تو عمارت آپ کی کام کر نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے عقیدے پہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ عقیدہ پہلے درست کرو، پھر اس کے بعد عمل اچھے ہوں گے۔ اب رہا کہ جو کل میں نے گفتگو کی تھی کہ مسلمانوں کے لباس میں، اسلامی لباس میں، عالم مفتی کی شکل میں کچھ ایسے افراد بھی آ رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، مگر ہماری قوم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہے، نہیں سمجھ پا رہی۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ارے وہ عالم ہے، مفتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے سب سے بہترین دور، بہترین زمانہ وہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں تشریف فرما ہے۔ اس سے اچھا دور کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا نے جس مسجد شریف میں نماز پڑھنی، اس سے اچھی مسجد کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور جن لوگوں نے میرے آقا کے پیچھے نماز ادا کی، ان سے اچھا مقتدی کوئی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، مگر ان نماز پڑھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرما رہا ہے، پہلا پارہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن وہ مومن نہیں ہے، اللہ پر، آخرت پر ایمان لے آئے، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو فلسفہ ہوگا اس میں۔ تو فلسفہ یہ تھا کہ کچھ منافق وہ تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کے دکھلاتے تھے، دل میں رسول اللہ سے وہ بغض رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، وہ سرکار کی توہین کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ان کی نماز نہیں دیکھی، ان کی عبادت نہیں دیکھی، اس کے دل میں جو رسول اللہ سے نفرت تھی اس کو دیکھتے ہوئے میرے آقا، میرے اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اس وقت جو میرے سرکار تشریف فرما ہے اور دلوں کے حالات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں سب کو، اس وقت جب دھوکہ دینے کے لیے منافق پہنچ سکتے تھے، تو آج اگر اسلامی لباس میں، عالم اور مفتی کے لباس میں لوگ آ جائیں تو کیا بڑی بات ہے؟ آج تو ہم جاننے والے بھی نہیں، ہم پہچان بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے دھوکہ دینے کا، اسلامی لباس میں، عالم اور مفتی کی شکل میں لوگ آ کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے بڑے دیوبندی کے عالم ہیں، بڑے بڑے، لیکن ترجمہ آپ نے دیکھا کتنا گھٹیا ترجمہ، یعنی رسول اللہ سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں۔ تو اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیے، ان سے دور رہیے۔ اور ایک عام سی بات کہ اگر آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو، اس کو گالی دے دے تو آپ کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ سے زیادہ ہمارے باپ کا مقام ہو سکتا ہے؟ ارے میرے آقا کا تو مقام وہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، پورا خاندان ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ تو جب اپنے باپ کے دشمن سے ہم تعلق نہیں رکھ سکتے تو جو رسول اللہ کا باغی ہو، ان کی تعظیم کا باغی ہو، ان کی عظمت کا باغی ہو، اس سے ہم کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آپ کو پتہ لگانا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا، اپنے علماء پر اعتماد کر کے یہ آپ کو اس کی تلاش کرنی پڑے گی کہ کون ہے وہ شخص جو رسول اللہ کا باغی ہے، اسلامی لباس میں اللہ کے رسول کی عظمت کا منکر ہے، ان کی تعظیم کو نہیں مانتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد کو ہم پہچانیں، ان کو ہم سمجھیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا احترام، ان کی تعظیم کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک نمازی نماز جب پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھے یا 8 رکعت پڑھے، یا رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے اس میں 20 رکعت پڑھے، اور اگر اللہ توفیق دے تو کہیں 2 ہی رکعت پوری رات میں پڑھے، پورا قرآن پڑھے،
ہزاروں مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، سینکڑوں مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، سب. لیکن جب اس 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھتا ہے اور تحیات پڑھتا ہے، اور تحیات میں یہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اتنا کہا کہ سلام پھیر دے، تو کیا اس کی نماز مانی جائے گی؟ جو نمازی ہیں، تحیات پورا پڑھنے والے ہیں، جن کو تحیات یاد ہے، وہ جانتے کہ تحیات کا ایک ایک جز پڑھنا واجب ہے. ایک جز کو بھی چھوڑ دیا، ایک لفظ کو بھی چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو پوری رات عشاء سے فجر تک پڑھنے والا، قرآن کئی ختم کر لینے والا 2 رکعت کے اندر، صرف اس نے السلام علیکہ ایھا النبی رسول اللہ پہ سلام نہیں پڑھا تو دنیا کا کوئی مفتی اس کے نماز صحیح ہونے کی کیا کہتے ہیں سند نہیں دے سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ساری عبادتوں کی جان رسول اللہ کی محبت ہے. مفتی سے آپ کہیے کہ بھائی پورا قرآن ہم نے پڑھا، پہلے رکعت میں، دوسری رکعت میں ختم پڑھا، میں نے رکوع میں 300 مرتبہ 3000 مرتبہ پڑھا، تو مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ نادان، تو پورا قرآن نہ پڑھتا، صرف 3 آیت پڑھ لیتا، 300 تسبیح نہ پڑھتا، 3 مرتبہ پڑھ لیتا، مگر آخر میں رسول اللہ پہ سلام پڑھ لیتا، تیری نماز ہو جاتی. تو اب اس سے زیادہ کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت حق ہے اور انشاءاللہ یہی حق رہیں گے. اس کے علاوہ جو بھی عقیدے والے ہیں وہ باطل ہیں، اور اگر انہیں پریشانی ہے تو سننے کے بعد برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے قریب کے علماء سے اس کی تصدیق کریں، اور میرے قریب اگر ہوں تو میرے پاس آئیں، اپنے عالم کو لائیں، اپنے مفتی کو لائیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے غلط ہونے کو ثابت کروں گا میں انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک مولا اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. بالخصوص یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے جان و مال، آل و اولاد، ایمان و عقیدے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پرآشوب ماحول میں مسلمانوں کو بدعقیدوں اور بدعقیدگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں مسلک اہل سنت پہ ہمیں زندگی دے اور اسی پہ موت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مبارک مہینے ماہ شعبان المعظم میں اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ہم سب کی ساری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. بالخصوص یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عاجزانہ التجا کر رہے ہیں کہ آنے والا تیرا وہ ماہ مبارک جسے رمضان المبارک شریف کہتے ہیں، مولا اس کے آنے سے پہلے ہماری روح میں، ہمارے جسم میں خوب طاقت عطا فرما دے. اے اللہ اتنی طاقت دے کہ ہم شب و روز ماہ رمضان المبارک شریف میں نماز اور تلاوت اور تمام عبادتوں کو ہم کرتے رہیں، کسی بھی عبادت میں کوئی کمی نہ آنے پائے. بالخصوص اے اللہ ہمارے دلوں میں توجہ اور خلوص عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب لوگوں کے جان و مال کی حفاظت فرما. ہر طرح کی عرضی و سماوی بلاؤں، بیماریوں، حادثات و ناگہانی حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی مجبوری کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما. مولا اہل بیت اطہار کے غلاموں میں ہمیں قبول فرما لے. آل رسول کی شفقتیں ہمیں عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مدرسہ حنفیہ غوثیہ کو ترقی عطا فرما. جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی تو بہتر جانتا ہے یہ ادارہ صرف تیرے رحم و کرم پر ہے. مولا اس کی غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مخیر حضرات کو تو اس کا انتظام فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی لالچ سے، شہرت کی لالچ ہو یا دولت کی لالچ ہو یا عزت و عظمت کی لالچ ہو، مولا اس سے ہمیں بچا لے. مولا تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. جو بھی ہم کام کریں مولا اس میں دین اور تبلیغ، دینی تبلیغ اسلام کے کام کا جذبہ پوشیدہ ہو. ہر طرح کی لالچ سے ہمارا دل پاک اور صاف فرما دے. ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما دے. ہمارے گھروں، مکانوں، دکانوں میں خوب برکتیں عطا فرما. سب کے رزق میں، روزی میں، نیک عمل میں خوب برکتیں عطا فرما. ہم سب جتنے بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں، بوڑھے، بچے بیمار ہیں، مولا غوث اعظم کے صدقے میں ان کو صحت و شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما.
مولا تبارک و تعالی عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں عطا فرما، آپس کی نفرت و عداوت دشمنی جھگڑے کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سینے کو کینے سے حسد سے پاک اور صاف فرما دے، ہمارے گزرے ہوئے ماں باپ اور تمام اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما دے مولا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما، زیارت حرمین شریفین حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد